آج بڑا ہی افسوسناک دن. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بلوچستان کی، جہاں پہ خونریزی ہوئی، دل ہلا دینے والی دہشت گردی ہوئی اور بہت ہی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. آج کے پروگرام میں ذرا تفصیل سے اس سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، تو ہمارے پاس اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا پالیسی میں تبدیلی لانی ہے؟ کیا سختی کرنی ہے؟ کرنا کیا ہے؟ تو اس پہ ذرا بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ سٹوری جس کا ہم ذکر کریں گے، وہ ہے بانی پی ٹی آئی کا ایک تازہ بیان. اور حزب معمول لگ رہا ہے کہ ایک اور نیا یو ٹرن ہمیں سننے کو مل رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا واقعی میں یو ٹرن ہے یا پی ٹی آئی کی جو ایک سیاست ہے وہ ایک نیا موڑ تلاش کرنے کی جستجو میں ہے؟ اور اس کے بعد آئی ایم ایف، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو پیکج ہے، جو ایڈ ہے، جو قرض ہے، اٹ از ایز گڈ از ڈن، لیکن اب پھر التوا کا شکار ہو رہا ہے. معاملہ کیا ہے اور آخر میں وہ کون سی شارک ہے جو ہمارا انٹرنیٹ کھا گئی؟ ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے ذرا سب سے جو بڑی سٹوری آج کی اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ یہ جو ایک بڑی ہی دردناک کہانی ہے، جو دردناک حقائق ہیں جن کے بارے میں ہم صبح سے سنتے آ رہے ہیں، وہ ایگزیکٹلی ہوا کیا، کیسے ہوا؟ جب سے یہ تمام تر جو انفارمیشن ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی اور کنفرمیشنز آنا شروع ہوئیں، تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ ریاکشن بھی آنا تھا. جو باقاعدہ طور پر آئی ایس پی آر کی طرف سے آج اعلامیہ آیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کہا گیا کہ دہشت گردوں نے موسیٰ خیل، قلات اور لسبیلا کے اضلاع میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنایا. موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے بس کو روک کر معصوم شہریوں کو قتل کیا. دہشت گردوں کی ان بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا تھا. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران 21 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ 14 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. شہداء میں پاک فوج کے 10 جوان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شامل ہیں. سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کارروائی کر کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. ہمارے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے مجرموں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. یہ اعلامیہ آیا آئی ایس پی آر کی طرف سے. اس کے بعد ایک مذمتوں کا ایک سلسلہ جو کہ روایتی طور پر ہوتا ہے وہ آنا شروع ہوا. لیکن دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی، اور جو نقطے انہوں نے اٹھائے یا جو موقف انہوں نے اپنایا وہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہمیں یہ سمجھنے کو مل رہا ہے کہ اس وقت ریاست کیا سوچ رہی ہے اس موجودہ صورتحال کی روشنی میں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، بڑے افسوسناک واقعات ہیں، لیکن ہمیں ہر چند ماہ بعد ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی قتل و غارت ہوئی، بسوں کو روک کر لوگوں کو نکالا گیا، ان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ چیک کیے گئے اور اس کے بعد انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا. یہ وائلنس جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہمیں تلاش کرنا ہے. لیکن اس حل کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں پہلے پراپرلی ڈائیگنوز کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ کہاں کھڑا ہے. اس کے جو سینٹر میں اس وقت آج کے دن جب آپ دیکھتے ہیں تو بی ایل اے کا ذکر ہو رہا ہے. بلوچستان لبریشن آرمی، یہ وہ دہشت گرد گروپ ہے جس نے ذمہ داری قبول کی ہے اس آج کی جو وائلنس ہوئی، جو قتل و غارت ہوئی. اب اس کے حوالے سے جو چند ایک پیچیدگیاں ہیں جو اکثر و بیشتر جن کا ذکر ہوتا ہے لیکن شاید اس تفصیل سے نہیں ہوتا. جو نیکسس بن رہا ہے اس وقت، بی ایل اے آپریٹ کرتی ہے بلوچستان میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خطے میں ایران، افغانستان اور انڈیا. یہ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ بالکل واضح طور پر یہ کہتے ہیں، اور جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ بھی بالکل کلیئرلی اسٹیبلش کرتی ہیں کہ بی ایل اے کو سپیس ملتی ہے جب وہ ایران کا بارڈر کراس کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پناہ لیتے ہیں. ان کے واقعی میں بیسز ہیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے چند ماہ پہلے ایران اور پاکستان کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ ہو گیا تھا، لیکن جو وہاں ایکسپرٹس ہیں جو جانتے ہیں ان معاملات کو، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا وہ جو ایریا ہے بالکل بارڈر کے ساتھ، بلوچستان اور ایران کا جو بارڈر ہے اس کے گرد جو ایران کی سائڈ پہ جو ایریا ہے وہ ایک طریقے سے نو گو ایریا ہے. وہاں پہ ایران کی جو حکومت ہے
اس کی بھی ریٹ اس طریقے سے نہیں ہے. تو اس ایریا میں جو ہے وہ BLA اکثر و بیشتر ان کے کیمپس میں پائے گئے, ان کو ریفیوج ملتی ہے. دوسری طرف افغانستان میں بھی ایک نیا نیکسس کھڑا ہو گیا ہے. وہاں پہ یہ کلیئرلی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ TTP جس نے افغان سرحد پر اپنے بیسز بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو BLA سے کنیکٹ کر لیا ہے. یہ جو کچھ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, جو وائلنس میں جو اسکلیشن ہو رہی ہے, اس میں یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ BLA کے پاس اب وہ سپیس اس کو مل رہی ہے افغانستان میں, اس کو ٹریننگ مل رہی ہے, اس کو ویپنز مل رہے ہیں اور اس کو فنڈنگ مل رہی ہے. ٹریننگ اور ویپنز TTP کے کولوژن سے ان کو مل رہی ہیں. جو ویپنز ہیں جو امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا تھا اپنے انخلا سے پہلے, اور کہا یہ جا رہا تھا, امریکنوں کی یہ موقف تھا کہ جی ہم تو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں افغان نیشنل آرمی کے لیے, اور جو کچھ ایسٹیمیٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو امریکہ جو یہ اسلحہ چھوڑ گیا افغانستان میں, اس کی جو ورتھ ہے وہ 6 سے 10 بلین ڈالر ہے. اب یہ جو اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے, وہ پہلے طالبان کے جو ہاتھ آیا, اس کے ذریعے وہ TTP کے ہاتھ آیا, اور اس کے ذریعے اب وہ شاید ممکنہ طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ BLA کے ہاتھ بھی آ رہا ہے. اور میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں. آج سے چند سال پہلے, شاید 2-2.5 سال پہلے, BLA نے اسی طرح کے 2 حملے کیے تھے جہاں پہ انہوں نے FC کیمپس پہ حملہ کیا تھا. ایک وہ کیمپ تھا پنجگور میں, اور وہاں پہ جو حملہ ہوا تھا, میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کیونکہ مجھے بھی بعد میں وہاں پہ جانے کا موقع ملا تھا. وہاں پہ کلیئرلی وہاں پہ جو سیکیورٹی کہ جو ذمہ دار لوگ تھے, انہوں نے, میں تھا میرے ساتھ چند لوگ تھے, انہوں نے میں بتایا کہ وہاں پہ جب وہ تمام تر دہشت گردوں کو مار دیا گیا تو ان کے ہاتھ جو اسلحہ جو دیکھا گیا, خاص طور پہ ایک سنائپر رائفل تھی جو کہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ تھی کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ BLA کے پاس اس طرح کی ویپنری کہاں سے آئی ہوئی ہے. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. اب ایران کے حوالے سے تو یہ جو کیونکہ کچھ بہتری آئی ہے پاکستان ایران کے تعلقات میں, تو یہ جو بارڈر کے ارد گرد جو کراسنگ ہو رہی ہے, یعنی کہا ہی جاتا ہے, ایران کہتا ہے کہ جیش العدل کے لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں, پاکستان یہ کہتا ہے کہ BLA کے لوگ بارڈر کراس کر کے ان کی طرف جا رہے ہیں. اب اس کی کولیبریشن میں جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے اب سینئر لیول کے یعنی مڈ لیول کے جو افسرز ہیں, لیازون افسرز, ان کو سٹیشن کر دیا گیا ہے. یعنی پاکستانی کچھ افسر جو ہیں وہ اب ایران کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ موجود ہیں, اور ایران کے کچھ افسر جو ہیں لیازون افسر, وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ موجود ہیں اس ایریا میں, تاکہ جب آپریشن ہو تو وہ جوائنٹ آپریشن ہو, ان دا سینس کہ جو لوگ ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں انہیں بھی ریئل ٹائم انفارمیشن مل رہی ہے اور بہتر کوارڈینیشن ہو رہی ہے. لیکن پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم ہو رہا ہے افغانستان کی سائڈ پہ, اور پرابلم ہو رہا ہے کہ BLA کو اور TTP کو جو فنڈنگ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے انڈیا سے. یہ بھی تمام تر سیکیورٹی ذرائع اور انٹیلیجنس ذرائع کنفرم کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس ہتھیار کی سپلائی بھی ہو, جب آپ کے پاس سپیس کی جو ہے وہ یعنی کہ لگژری بھی ہو, اور جب آپ کے پاس پیسہ بھی آ رہا ہو, وسائل بھی آ رہے ہوں, تو ظاہر بات ہے پھر پرابلم ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. چنانچہ پاکستانی ریاست کے لیے یہ جو چیلنج ہے یہ بہت بڑا ہو گیا ہے, اس سے نمٹنا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ارجنٹ ہو گیا ہے. اب اس حوالے سے جو انڈیا کا جو بالکل کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ جی انڈیا بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر آپ انڈین پریس دیکھیں, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انڈین اخبار ہے, اس میں کلیئرلی انہوں نے خود لکھا ہوا تھا کہ BLA کے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں آتے ہیں, اور انڈیا میں آ کر وہاں پہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور جو بھی کنیکشنز ہے. بلکہ یہ تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کو ان کی جو اٹیکس ہیں, اور یہ سنیے گا ذرا, یہ بڑی ایک عجیب سی اور تشویشناک صورتحال ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کو انڈیا کی طرف سے مونیٹائز کیا گیا ہے کہ آپ اگر اس طرح کا حملہ کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے, اگر آپ اس طرح کا حملہ کریں گے تو آپ کو اتنے پیسے یعنی باقاعدہ ریٹ سیٹ ہوئے ہوئے ہیں. اب یہ جو تمام تر معاملہ ہے, اس میں یہ کلیئرلی یہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ایشو اب بڑھتا جا رہا ہے, اور آج جو کچھ ہوا اس کی روشنی میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی پالیسی جو ہے اس کو ریویو کریں. یعنی آپ سوچیں 15-20 سال سے تو ہم سن رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ آتی ہے
وہ کہتی جی ہم ایک نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں, ہم ایک نیا پیکج لے کے آ رہے ہیں, ہم ایک نئی اپروچ لے کے آ رہے ہیں, ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم وہ لوگ جو ان کے مطابق ناراض ہیں ہم ان کو جو ہے وہ مین سٹریم میں واپس لانے کے لیے کوشش کریں. ہر حکومت یہ کہتی ہے. اس کے بعد آپریشنز ہوتے ہیں, اس کے بعد پیکیجز اناؤنس ہوتے ہیں, لیکن گھوم پھر کر جو ہے وہ معاملہ وہیں کھڑا ہو جاتا ہے. تو اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس سارے معاملے کو ریور کرنا ہے, بوتھ فرام دا پولیٹیکل سائڈ اینڈ فرام دی ملٹری سائڈ, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو بلوچستان کی صورتحال کو بہتر کر سکتے ہیں.